نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم۔ ماقبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور جب اپنے گھر میں یا کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہو تو سلام کیا کرو، گھر والوں کو بھی سلام کرو۔ جب کسی سے ملنے کے لیے کسی کے گھر میں گئے تب بھی سلام کرو۔ سلام ایک دعا ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی دینی چاہیے، اور جہاں بھی جائے وہاں یہ دعا لازمی دینی چاہیے۔ کلام سے پہلے سلام کا کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور مسلمان کی ملاقات کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی ملاقات کا طریقہ بھی کتنا احسن رکھا ہے کہ جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے دعا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تم پر سلام ہو، وعلیکم السلام۔ اس نے اس کو دعا دی، اس نے اس کو دعا دی ہے، تو اس لیے سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوا جائے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سلام کے ساتھ بندہ داخل ہو اور جو گھر والے اللہ کے نام سے کھانا کھائیں تو شیطان کہتا ہے کہ نہ تو یہاں ہمارے لیے کھانے کا کچھ ہے اور نہ ہی ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں، تو شیطان ایسے گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ اگلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں گئے اور تم نے اجازت مانگی، تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی، یا گھر والوں نے یہ کہا کہ بھائی تم واپس چلے جاؤ، ابھی یہاں کوئی مرد نہیں ہے، تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے جواب کیوں نہیں دیا، یا میں اتنی دور سے آیا تھا مجھے بٹھایا کیوں نہیں۔ اللہ پاک نے خود حکم فرمایا، اگر تمہیں واپس لوٹنے کا کہا جائے تو واپس لوٹ جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تیسرا حکم اس تیسری آیت میں فرمایا، لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم داخل ہو ان گھروں میں، غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ جہاں کوئی نہیں رہتا اور اس میں تمہاری کچھ چیز بھی ہو، تمہارے فائدے کی، یا تمہارا کوئی سامان اس جگہ پر رکھا ہوا ہو اور وہاں کوئی رہتا بھی نہ ہو، تو اب وہاں داخل ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہیں ہیں، یا غیر آباد جگہ ہے، کوئی ایسا ویران گھر کہ جہاں صرف ساز و سامان رکھا جاتا ہے، اور اس نے بھی اپنا کوئی ساز و سامان، جیسے گودام ہوتے ہیں، اب بندے کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو وہاں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں ہے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہو جائے۔ مدرسہ ہے، وہاں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں کوئی نہ رہتا ہو اس جگہ پر بھی کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کے کس حکم پر تم عمل کرتے ہو اور اس کے کس حکم کو تم توڑتے ہو، کس کو تم ظاہر کر کے کرتے ہو اور کس چیز کو تم چھپا کر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ برابر ہے، کیونکہ اللہ پاک جیسے ظاہر کو جانتا ہے اسی طرح اللہ پاک انسان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو گھر میں داخل ہونا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جب بھی داخل ہوں سلام کے ساتھ ہوں، اجازت کے ساتھ۔
کسی کے گھر میں داخل ہوں بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، سب کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع اور عریض فرما۔ بالخصوص میرے بھائی دوست مولانا عبدالقدوس صاحب، کل ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ مرحوم کی کامل مغفرت فرما، آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، دنیا میں رہتے ہوئے جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔